الحمد لله كفى والصلاة والسلام على رسوله الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن تدبيرا وقال الله تبارك وتعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج دنیا بھر میں مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور مسلمان جو مظلومیت کے شکار ہیں، ظلم تشدد مسلمانوں پر کیا جا رہا ہے مختلف علاقوں میں دنیا میں، اس کی ایک بنیادی وجہ مسلمانوں کا قرآن پاک سے دور ہو جانا، قرآن پاک سے تعلق کو ختم کر دینا، قرآن پاک کو پس پش ڈال دینا۔ کرنے اولا کے مسلمانوں کی زندگی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اللہ پاک نے جو ان کو شان و شوکت عطا فرمائی تھی، جو سربلندی اور سرفرازی عطا فرمائی تھی، اس کی جو بنیادی وجہ تھی وہ قرآن پاک سے گہری وابستگی اور قرآن پاک کی تلاوت کا شغف، اس کے معانی اور مفاہیم میں غور و فکر کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یہ مسلمان کرنے اولا کے مسلمانوں کی شان و شوکت کا سبب تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ ایک سفر سے واپس تشریف لا رہے ہیں غزوے سے، تو آپ چلتے چلتے پہاڑ کی ایک چوٹی پر ٹھہر گئے اور ایک گھاٹی کے اندر غور سے دیکھنے لگے۔ تو ایک صحابی آگے بڑھے، کہا امیر المومنین آپ یہاں ٹھہرے ہوئے اور آپ کی وجہ سے پیچھے پورا لشکر وہ اس سخت دھوپ کے اندر رکا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یہ وہ گھاٹی ہے جس گھاٹی میں اپنے لڑکپن میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، تو میرا چچا مجھے تانے دیا کرتا تھا، اے عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے، اس قرآن کی برکت سے مجھے یہ عزت عطا فرمائی کہ مجھے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا، اعزنا اللہ بہذا القرآن، اور یہ عزت اللہ نے اس قرآن کی وجہ سے عطا فرمائی۔ قرآن پاک کی تلاوت کا ایسا شغف کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سردیوں کی لمبی راتوں میں عشاء کی نماز پڑھ کر 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی اور قرآن پاک کی تلاوت شروع کی، 2 رکعت نماز کا سلام پھیرا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، فجر کی اذان تو رونے بیٹھ گئی کہ اے اللہ آپ کی رات اتنی چھوٹی پڑ گئی کہ 2 رکعت میں، میری 2 رکعت کے اندر آپ کی رات ختم ہو گئی۔ ایسا قرآن پاک کی تلاوت کا شغف تھا۔ اس قرآن پاک سے اس تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ سارا کفر حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے نام سے لرزتا تھا، کانپتا تھا، تھر تھراتا تھا۔ یہ قرآن پاک سے تعلق کی بنیادی وجہ تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے رہا ہو کر آئے تو آپ نے اپنے خدام اور متعلقین سے، متوسلین سے جو بات ارشاد فرمائی وہ ہر مسلمان کے دل پر نقش کر دینے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا تو مجھے مسلمانوں کی زوال کی اور مسلمانوں کی پستی کی جو وجہ پتہ چلی تو وہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا قرآن پاک سے دور ہو جانا، مسلمانوں کا قرآن پاک سے تعلق کو کاٹ لینا، قرآن پاک کو پس پش ڈال دینا، جس کی وجہ سے آج مسلمان اس پستی کا شکار ہے، اس زوال کا شکار ہے۔ لہٰذا میں یہ عزم کر کے آیا ہوں کہ آج میں ایسی محنت کروں گا کہ قرآن پاک کا مسلمانوں سے تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے لیے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے مکاتب کا سلسلہ جاری فرمایا اور آپ نے قرآن جا بجا مختلف علاقوں میں، بستیوں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں قرآن پاک کے مکاتب قائم فرمائے اور آپ خود سفر فرما کر مختلف علاقوں میں جا کر قرآن پاک کے درس کے حلقے قائم فرمائے تاکہ امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم اور اس کے مطالب سے روشناس کرایا جائے۔ اس کے لیے آپ نے محنت فرمائی۔ لہٰذا کتابوں کے اندر بھی آتا ہے کہ ہر مسلمان پر قرآن پاک کے 5 حقوق واجب ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر ایمان لانا، صدق دل سے قرآن پاک کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا اور اس کو اللہ کی سچی اور آخری کتاب ماننا اور جاننا، یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جو اس قرآن پاک ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت ایسے کرتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو قرآن پاک کا پہلا حق قرآن پاک پر ایمان لانا، اس کو صدق دل سے ماننا اور اس کو اللہ کی کتاب، سچی کتاب جاننا، یہ قرآن پاک کا پہلا حق۔ قرآن پاک کا دوسرا حق وہ
صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ قرآن پاک کا دوسرا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ترتیل سے مطلب ایجوید القرآن تجویدا، یعنی قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہی ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو قرآن پاک کا دوسرا حق قرآن پاک کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ قرآن پاک کا حق۔ قرآن پاک کا تیسرا حق اس کے معانی اور مفاہیم کے اندر غور و فکر کرنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن تدبیرا، کیا تم قرآن پاک کے معانی میں اور اس کے مفاہیم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم کو جاننا اور اس میں غور و فکر کرنا، یہ قرآن پاک کا تیسرا حق۔ اور چوتھا حق قرآن پاک کا اس کے معانی اور مفاہیم پر اور قرآن پاک میں جو اوامر ہیں ان کو اپنی عملی زندگی کے اندر اختیار کرنا، قرآن پاک پر عمل پیرا ہونا اور اس کو اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اختیار کرنا، یہ قرآن پاک کا چوتھا حق ہے۔ قرآن پاک کا پانچواں حق اس کے معانی اور مفاہیم کو اور اس کے الفاظ کو آگے دوسروں تک پہنچانا، قرآن پاک کی اشاعت اور قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنا۔ قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے میں ایک الفاظ کی محنت ہے اور دوسرا معانی اور مفاہیم کی محنت۔ الفاظ کی محنت جیسے ہمارے قراء حضرات کر رہے ہیں، وہ بچوں کو ناظرہ پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کے حفاظ تیار کرتے ہیں، قرآن پاک کا حافظ بناتے ہیں، اور معانی اور مفاہیم کے لیے ہمارے اس امت کے مفسرین نے بڑی بڑی ضخیم جو ہے وہ تفاسیر لکھی تاکہ جو ہے وہ امت تک قرآن پاک کے معانی اور مفاہیم صحیح طور پر پہنچ سکے۔ تو یہ قرآن پاک کے 5 حقوق کو ادا کرنا یہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور قرآن پاک کا حق ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک سے وابستگی عطا فرمائے اور اس پر عمل کے